کو اللہ پاک نے جو ولایت میں مقام عطا فرمایا تھا، پھر میں یہ کہوں گا کہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب نبی قیامت تک نہیں آئیں گے، لیکن جو ولایت ہے اس کا فیض جاری و ساری۔ ہم کہتے ہیں نا کہ یہ ولی حضرت آدم علیہ السلام کے زیر قدم ہے، یہ ولی حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زیر قدم ہے، یہ ولی آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر قدم۔ زیر قدم سے مطلب کہ ان کی ولایت میں سے اسے خاصا اچھا حصہ ملتا ہے، اور ان کے جو اخلاق، ان کے کردار، ان کے کرامات، اس میں اس کا غلبہ ہوتا ہے اس مرید کے اوپر۔ پہلے سبق کا مقام پہلا آسمان، دوسرے سبق میں مقام دوسرا آسمان، تیسرے سبق میں تیسرا آسمان، چوتھے سبق میں چوتھا آسمان، پانچواں آسمان۔ چوتھا سبق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زیر قدم ہے، اسے لطیفہ خفی کہتے ہیں، خفی۔ یہ دوسرے سبق سے دوسرا سبق سیدھے ہاتھ کا پستان اوپر کی سائڈ پہ اس کا یہ مقام، سیدھے ہاتھ پہ پستان سے 2 انگل اوپر۔ اس میں جو انوار و تجلیات ہیں وہ سیاہ ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولایت میں سے حصہ ملتا ہے۔ پانچواں سبق بالکل درمیان میں سینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر قدم، آپ کی ولایت سے حصہ ملتا ہے۔ ایسے ہی چھٹا جو سبق ہے، یہ جہاں سے بال اگتے ہیں بالکل سینٹر سے، لطیفہ نفسی۔ پانچویں کا نام لطیفہ اخفا، پہلا قلب، دوسرا روح، تیسرا سر، چوتھا خفی، پانچواں اخفا، چھٹا نفسی، جہاں سے بال اگتے ہیں۔ 5 جو سبق ہیں ان کا تعلق آسمانوں سے، عالم خلق امر سے، عالم باطن سے، اور باقی جو چھٹا اور 7واں سبق ہے یہ دونوں مرشد کے زیر قدم ہیں۔ ان کا جو مقام ہے یہ 7 زمین تک ہے، یہ مرشد کے زیر قدم ہوتے ہیں۔ یہ لطائف جو ہیں مرشد کی توجہ سے ذاکر ہوتے ہیں۔ جیسے ماں باپ کی وجہ سے بچہ دنیا میں آتا ہے، ایسے ہی مرشد کی توجہ سے۔ بیعت کا مقصد کیا ہے؟ بیعت کا مقصد جا کے پیر صاحب سے تسبیحات لینا نہیں ہے۔ جیسے ماں باپ کی وجہ سے بچہ دنیا میں آتا ہے، ایسے ہی بیعت کا مقصد مرشد کی نگاہ سے یہ لطائف جو ہیں اپنے اصل مقام پہ فائز کرنا۔ جیسے بھی کہا گیا نا، پہلا سبق اس کا مقام پہلا آسمان، دوسرا سبق اس کا مقام دوسرا آسمان۔ ایسے ہی مرشد توجہ کرتے جاتے ہیں، ان لطائف کو ان کے اصل مقام پہ پہنچاتے جاتے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا پتلی تماشا، انگلیوں کے ساتھ ڈوری باندھی جاتی ہے اور انگلیاں ہلائی جاتی ہیں، نیچے پتلی تماشا کرتی ہے۔ ایسے ہی جب بچہ دنیا میں آتا ہے، ماں سے اس کا کنیکشن کاٹ دیا جاتا ہے، ناف کو کاٹ دیا جاتا ہے، لیکن ایک باطنی ناف آتی ہے، باطن سے ناف آتی ہے اور ہمارے لطائف کو باندھ دیتی ہے۔ اب کیا ہے، اوپر سے جب ناف کاٹ دی، جیسے دنیا میں ناف کاٹی جائے تو ماں سے تعلق ختم ہو گیا، ایسے ہی جب باطن سے ناف کاٹ دی جاتی ہے، بندہ بالکل صحت مند ہوتا ہے، ہنستا کھیل رہا ہوتا ہے، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں۔ جب اوپر سے ناف کاٹ دی گئی، بندہ وہیں سے ہو گیا، مر گیا، بہت ہو گیا۔ اب باطن کے ساتھ جو تعلقات ہوتے ہیں، بعض اوقات ہم شادی بیاہ کے موقع پہ بیٹھے ہوتے ہیں، موقع تو بہت اچھا ہے، خوشی والی بات ہے، خوشی والی جگہ ہے، لیکن بڑے اداس بیٹھے ہوتے ہیں، ایسے جیسے کوئی فوتگی ہو گئی، دل رو رہا ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ باطن میں اس کے ایسے معاملے چل رہے ہوتے ہیں کہ باطن کی جو ڈائریکشن آ رہی ہوتی ہے وہ سیڈ ہوتی ہے، اس کے باطنی معاملات وہ خوشی والے نہیں ہوتے، اور اس باطنی معاملات کا اثر اس کی ذات کے اوپر، جیسے پتلی تماشے کی میں نے بات کی نا، جو اوپر ہلے گا وہ نیچے جا کے اثر کرے گا۔ ایسے ہی بعض اوقات ہم
غمی والی جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں لیکن دل میں اداسی نہیں ہوتی، دل میں گھبراہٹ نہیں ہوتی، دل مطمئن ہوتا ہے یا خوش ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ پیچھے معاملات کچھ اور چل رہے ہوتے ہیں۔ دنیا میں جب ذکر کرتے ہیں، ذکر کر کے اور خاص طور پہ جب مرشد توجہ کر کے لطائف کو مقامات پہنچاتے ہیں، یہ بیعت کا مقصد کہ مرشد نگاہ کر کے آپ کے لطائف کو روشن کرے، ان کے اصل مقام پہ پہنچائے۔ مرشد نگاہ کر کے روحانی جو سلوک کی منزلیں طے کروائے، مراقبات طے کروائے، یہ ہے بیعت کا مقصد۔ رسمی پیری مریدی نہیں، ہمارے ہاں کھول کھول کے بتایا جاتا ہے، ورنہ آپ گدی نشینوں کی طرف چلے جائیں تو وہاں پہ جائیں، نسل در نسل آپ مرید کے مرید رہیں گے اور وہاں پہ اس طرح کی نہیں سکھایا جائے گا۔ ایسے نفیس بات ہے، نفیس بات کا اپنا طریقہ ہے۔ ناف سے سانس روک کے ناف سے لا اٹھانا ہے، 5واں سبق، 6واں سبق جہاں سے بال اگتے ہیں، اور یہ 7واں سبق لا الہ اس کندھے کے اوپر، اور الا اللہ یہ کندھے کے اوپر، لا ساتویں پائیں گے، الہ کندھے کے اوپر اور الا اللہ کی ضرب لگے گی تو چوتھا، 5واں، پہلا، ٹھیک ہے۔ تا کا 3 5 7 9 اس کے اوپر آپ رکیں گے، اور محمد رسول اللہ یہ اخفا کی زبان سے، منہ کی زبان، اخفا کی زبان سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الہی انت مقصودی وردا کا مطلوبیات محبت ذات کا ہو، یہ دعا پڑھیں گے۔ لا مقصود، لا موجود، لا مطلوب، لا معبود، ان 4 میں سے ایک کا تصور، اور ہمارے ہاں زیادہ لا مقصود کا تصور کھوایا جاتا ہے تاکہ سالک جو ہے صحیح سمت کی طرف جائے۔ یہ علیحدہ ایک چیپٹر ہے، ایک علیحدہ بحث ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد 36 مراقبات ہیں۔ مراقبات میں کیا کرنا ہے؟ آپ نے فیض محسوس کرنا ہے۔ اچھا پہلے میں نفس بات تھوڑی وضاحت کر دوں کیونکہ ابھی نفس بات بچوں کو دینی ہے۔ نفس بات لا الہ الا اللہ یہ گردن ہلانے کا نام نہیں ہے۔ جب لطائف کا ذکر کرتے ہیں یہ گردن ہلانے کا نام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ذکر کے اندر آپ نے اپنے دل کی طرف متوجہ ہونی ہے، تو آپ کو دل خود ہی بتائے گا کہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ آپ نے اپنے دل کی طرف متوجہ ہونا ہے، روح کی طرف، سر کی طرف، خفی کی طرف، اخفا کی طرف، نفسی اور قلبی کی طرف۔ یہ لطائف خود ہی بتائیں گے کہ ذکر ہو رہا ہے۔ ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہمارے لطائف چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے؟ جب آپ اپنے لطائف کی طرف توجہ کریں گے، غور کریں گے، آپ کے لطائف، ویسے تو سینے میں ایک دل ہوتا ہے، آپ کے لطائف آپ کو بتائیں گے کہ ایک دل نہیں ہے، دل سینے میں 5 دل ہے، یہ آپ کو خود بتائیں گے۔ ایسے نفس بات جو ہے یہ گردن ہلانے کا نام نہیں ہے۔ تصور میں ناف سے 5واں، 6واں، 7 پہ آئیں گے۔ جیسے آپ نے لٹو دیکھا، لٹو چلاتے ہیں، لٹو گول گھوم گھوم کے آہستہ آہستہ اسٹل ہو جاتا ہے اور بہت تیز چل رہا ہوتا ہے۔ دیکھنے والا سمجھتا ہے شاید یہ رک گیا ہے، حالانکہ بہت تیز چل رہا ہوتا ہے۔ بس ایسے ہی نفس بات تھوڑی سی گردن کو موومنٹ دینا، مقصد یہ ہوتا ہے کہ لائن لینتھ سیدھی ہو جائے۔ کہاں سے لا اٹھانی ہے، کہاں تک جانا ہے، الہ کہاں آنا ہے، اللہ کی ضرب کہاں کا جانی ہے، ان کے لطائف کو ٹچ کرتے جانا ہے۔ مقصد یہ ہے، مقصد ہرگز یہ ضربیں لگانا نہیں ہے، اندر کی ضربیں لگانا ہے۔ وہ آپ نے پتا سنا ہے نا کہ نقش بندی سلسلہ کیا ہے؟ خفی سلسلہ۔ خفی سلسلہ ایسا سلسلہ جس میں یہ جو فرشتے ہیں ان کو بھی پتہ نہ چلے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ تو جب آپ ایسے ایسے کریں گے پتہ چل جائے گا نا ان کو، ٹھیک ہے، پتہ چل جائے گا نا۔ تو جب ایسے ایسے کریں گے پتہ چل جائے گا۔ تو نفس بات بھی ایسے کرنا ہے کہ ان کو پتہ نہ چلے، یہ ہے خفی سلسلہ۔ پریکٹس کروانے کے لیے ریہرسل، جیسے بچہ لکھنا نہیں جانتا تو ٹیچر کیا کرتا ہے؟ بچے کا ہاتھ پکڑ کے پھر لکھواتا ہے، پھر اصلاح لکھ کے دیتا ہے، ہاتھ چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے اس کے اوپر لکھو، اور آہستہ آہستہ بچہ لکھنے کے لائق ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی یہ گردن ہلانے کا مقصد لائن لینتھ سیدھے کرنا ہے، لیکن جب آپ کی لائن سیدھی ہو گئی تو مقصد گردن ہلانا نہیں، مقصد اندر جہاں سے لا اٹھانی ہے، جہاں جانا ہے، اللہ کی طرف کہاں جانی ہے، پھر وہ کرنا، جیسے لٹو بالکل سٹل ہو جاتا ہے۔
پھر آپ کا نفع اس بات کا مقصد پورا ہوگا. ٹھیک ہے. میں نے بعض بچوں کو دیکھا بچے ابھی تک نا وہ اس طریقے سے نبی بات ٹھیک نہیں کر رہے. مراقبات کی اپنی ایک تفصیل ہے، ایک بہت بڑا چیپٹر ہے. ایسے ہی چشتیہ اسباق ہیں، قادریہ اسباق ہیں، سہروردیہ اسباق ہے. یہ لمبی تفصیل ہے. یہ انشاءاللہ جب چشتیہ اسباق والے بچے بیٹھیں گے ان کو علیحدہ سے سمجھا دیں گے، قادریہ اور سہروردیہ والوں کو علیحدہ سمجھائیں گے. دیکھیں اگر یہ ہم نے چلانا ہے پنکھا یا یہ بلب چلانا ہے تو بٹن یہ ہے، بٹن یہ لگا ہے، یہاں سے دبائیں گے تو چلے گا. آپ پورے کمرے کی دیوار کو ہاتھ لگاتے جائیں یہ نہیں چلے گا. ایسے ہی لطائف، ایسے ہی جو اندر کے مقامات ہیں اس کے مطابق چلیں گے تو آپ کو رزلٹ وہ آئے گا. ویسے دیواروں پہ ہاتھ لگائیں تو یہ کبھی چلنے والے نہیں. تو صحیح معنوں میں سیکھیں، پہلے سمجھیں. یہ ایک اللہ کا کرم ہے. ان لوگوں کو پوچھیں جنہوں نے پوری زندگی لگا دی، زندگیاں لگا دی. ہم میں سے کون ہے جو 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرے؟ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. یہ ان اولیاء کرام کی مہربانیاں ہمارے اوپر کہ جنہوں نے زندگیاں صرف کر کے ہمیں وہ مقامات بتا دیے کہ یہاں ذکر کرو گے تو تمہارے اندر سے یہ بیماریاں دور ہوں گی، تمہارے اندر سے یہ گند دور ہوگا. اگر ایک بندہ جھوٹ بولے، تکبر کرے، چگلی کرے، غیبت کرے، حسد کرے، بغض کرے، اس طرح کے بہت بڑے گناہ کبیرہ ہے، 99 گناہ کبیرہ ہیں، تو ڈاکٹر کے پاس جا کے بولے ڈاکٹر صاحب مجھے دوائی دو، میں جھوٹ بولتا ہوں، میں غیبت کرتا ہوں، میں تکبر کرتا ہوں، میں ریاکاری کرتا ہوں، میں بد نظری کرتا ہوں، میں وعدہ خلافی کرتا ہوں، مجھے دوائی تو دے دو. کیا ڈاکٹر کے پاس دوائی ہے؟ نہیں. ہم حج بھی کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں. حج عمرے کرنے کے بعد دکان پہ بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں جی بس کیا کریں، یہ بھی چلانا ہے، اب یہ دنیا داری بھی کرنی پڑتی ہے، تو جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں. حج کر کے بھی آتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. تو یہ بیماری جو ہے عبادت سے بھی دور نہیں ہوتی، یہ بیماری ڈاکٹر سے بھی دور نہیں ہوتی. جسم کی بیماری کیا ہے؟ دل کا مسئلہ بن گیا، پیٹ کا مسئلہ بن گیا، آنکھوں کا مسئلہ بن گیا، دماغ کا بن گیا، جسم کا بن گیا. جسم مٹی سے بنا ہے اور جسم کا علاج بھی مٹی سے ہے. جڑی بوٹیاں ہیں ان سے دوائیاں بنائی جاتی ہیں، لیکن روح مٹی سے نہیں بنی، یہ امر ربی ہے. اب یوں چونکہ یہ امر ربی ہے تو اس کا علاج بھی روحانیت کے ساتھ ہوگا، روح کے ساتھ ہوگا. کیا ہوگا؟ نمازیں پڑھنے سے ہوگا؟ نہیں. روزے زکات کرنے سے ہوگا؟ نہیں. یہ اللہ والوں کی نگاہ سے ہوگا. یک زمانہ صحبت باولیا بہتر 100 سالہ طاعت بیریا. اللہ والوں کی ایک لمحہ کی صحبت 100 سالہ بیریا عبادت سے افضل. تو اللہ والوں کی نگاہ سے یہ ہمارے اندر کی روحانی بیماریاں جڑ سے نکل جاتی. توجہ کے ساتھ ہمارے اندر کی قدورتیں، روحانی امراض دور ہوتے ہیں. ہمارا اگر دل کے وال بند ہو اور ہمارے دل کے وال کو کھول دے، ہماری جان بچا دے، تو کتنا بڑا محسن ہے ہمارا. یہ تو جسم کے اندر، دل کے اندر وال جو بند ہیں اس کا ہم تھینک فل ہوتے ہیں، شکر گزار ہوتے ہیں. تو اصل جو بیماری ہے، اگر دل کی مرض